دا انٹرسیپٹ آپ سب جانتے ہیں، امریکن ایک آن لائن نیوز ایجنسی ہے. انہوں نے گزشتہ روز جو مشہور زمانہ سائفر ہے اس کا مبینہ متن انہوں نے اپلوڈ کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیا، اور اس کو لے کر آبویسلی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم تو کہتے تھے جی کانسپریسی ہوئی تھی، آپ ہماری بات نہیں مانتے تھے. دوسری طرف پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں کوئی زیادہ کامنٹ تو نہیں دیے، لیکن بہرحال یہی کہا کہ دیکھیے وہ کاپی ایک ان کے پاس تھی پرائم منسٹر کے پاس سابق، تو یہ کاپی تو انہی کی ہے جو کہ دا انٹرسیپٹ کے ہاتھ لگی ہے. اب یہ متضاد بیانیے تو چلتے ہی رہیں گے اور الزام در الزام بھی لگتے رہیں گے، لیکن اصل سوالات جو ہیں وہ اس سارے شور میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو آج میری اس مختصر سے سیگمنٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ میں کوئی 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کم از کم اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ جو انٹرسیپٹ نے جو مبینہ متن ہمارے سامنے رکھا ہے آیا وہی حقیقت ہے، وہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی تک وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی تردید کی ہے. تو ایک حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ تردید نہیں آئی تو یہ متن ٹھیک ہی ہوگا، لیکن امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو متن ہے یہ ایک لحاظ سے قریب تر ہے جو بھی گفتگو ہوئی امبیسڈر ڈونلڈ لو اور امبیسڈر اسد مجید کے درمیان. لیکن انہوں نے پھر ڈینائی کیا کہ اگر کوئی یہ اس سے انستباط کرتا ہے کہ کوئی سازش تھی تو بالکل غلط ہے، امریکہ کسی سازش میں ملوث نہیں ہے. اب میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اس پورے متن کو پڑھیے تو آخری پیراگراف میں، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی جب یہ مارچ میں یہ پچھلے سال یہ کنٹروورسی اٹھی تھی، تو اس وقت ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے پہلے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو باتیں امبیسڈر ڈونلڈ لو کر رہا ہے آیا یہ ان کا ذاتی خیال ہے کہ یہ سرکاری پوزیشن ہے، یا وہ سرکاری طور پہ یہ ڈیمارش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک لنچ تھا، لنچن میٹنگ تھی، لنچ کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یوزلی جو ڈیمارش ہوتا ہے اس میں لنچ وغیرہ انوالو نہیں ہوتے اور بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی سیریس گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے اس کا انوائرمنٹ بھی بنایا جاتا ہے. لنچ پہ اس قسم کے ڈیمارش ہوتے نہیں ہیں. تو میرا اس وقت بھی یہی تھا کہ ہمیں پہلے یہ ذرا معلوم تو ہم کر لیں کہ آیا یہ جو ہے ڈیمارش ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا امبیسڈر ڈونلڈ لو اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہ جو مبینہ متن آیا ہے ہمارے سامنے، اس میں ہمارے سفیر جو ہیں وہ آخری پیراگراف میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امبیسڈر ڈونلڈ لو ہیں could not have conveyed such a strong démarche without express approval of the White House. یعنی یہ کہ امبیسڈر ڈونلڈ لو جو ہیں وہ اس قدر سخت ڈیمارش نہیں کر سکتے تھے، اور لگتا یہی ہے کہ ان کو وائٹ ہاؤس کی اپروول تھی. اب اس سے بھی ہمارے امبیسڈر ایک لحاظ سے ایمبیگوٹی چھوڑ رہے ہیں. اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ ان سے پوچھ لیتے اسی میٹنگ میں، یا لنچن جو اگر لنچ کر رہے تھے تو اسی دوران پوچھ لیتے کہ بھئی یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں، یا آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا جو بھی انتظامیہ ہے امریکہ کی اس کی پوزیشن آپ مجھے بتا رہے ہیں، ان کے خیالات آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو یہ چونکہ انہوں نے نہیں پوچھا تو آخری پیرا میں وہ اس بات کا اظہار خدشہ اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اس کے اپنے ذاتی خیالات ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے ایک اس میں روم تو چھوڑا ہے یہ کہہ کر کہ مطلب انہوں نے یہ اب کہا، ہمیں اس متن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا نہیں امبیسڈر ڈونلڈ لو سے کہ بھئی یہ آپ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے آپ یہ ڈیمارش کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے لیے ابھی بھی یہ ایک معمہ صحیح ہے کہ کس طرح ایک جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیشل وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. میں ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ چلیے کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ امبیسڈر ڈونلڈ لو نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو امریکی انتظامیہ ہے انہی کی پوزیشن ہمیں کنوے کی ہے.
مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو یہ سازش کسی ایک فرد کے خلاف نہیں تھی. یہ سازش نہ تو پی ٹی آئی کے خلاف تھی، نہ یہ سازش پی ڈی ایم کے خلاف تھی یا ان کے حق میں تھی، یا یہ سازش کسی اور کے خلاف تھی. یہ سازش بنیادی طور پر ریاست پاکستان کے خلاف ہی تھی. اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہر شخص نے، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ڈی ایم ہو، سابق آرمی چیف ہوں، سب نے اپنے اپنے حساب سے دانستہ یا نادانستہ طور پہ اپنا رول پلے کیا اور امریکی سازش کو ایک لحاظ سے اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی. امریکی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ امریکی سازش دیکھیے، پاکستان کے کانٹیکس میں کئی بار ڈیسائفر میں ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان ایک لحاظ سے انسٹیبل رہے، ہماری اکانومی آگے نہ بڑھے، سی پیک آگے نہ بڑھے، چائنا پاکستان کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہوں، پاکستان کشمیر پہ اپنا ایک پرنسپل جو اسٹانس ہے اس کو چھوڑ دے اور بھارت کے ساتھ مل جل کر کام کرے تاکہ چائنا کے خلاف ایک فرنٹ اسٹیبلش کر سکیں. اور افغانستان کے حوالے سے بھی ان کے جو بھی ایشوز ہیں، تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کسی طور بھی اسٹیبلائزڈ ہو. تو یہ اگر سازش تھی تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف تھی. کیونکہ دیکھیے، ایک اور بڑا اہم نقطہ اس بارے میں، اس ضمن میں اس کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم وغیرہ اس سازش میں دانستہ طور پہ یا کوئی ان کے ایک لحاظ سے وہ ہینڈ ان گلوز ہوتے، تو پھر تو جو ہی وہ آتے تو یہ آئی ایم ایف کے معاملات بڑی جلدی طے ہو جاتے. کیوں پھر اتنا وقت لیا آئی ایم ایف نے کہ جی حکومت کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے آئی ایم ایف کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس پہ ایگریمنٹ ہوا. تو ایکچولی امریکہ چاہتا ہی یہی تھا کہ ایک افراتفری پیدا ہو، سیاسی ہیجان کسی کیفیت پاکستان میں ہو، افراط زر بڑھ جائے، اکانومی تباہ و برباد ہو جائے، اور پھر جو ہے ایک لحاظ سے سیاسی اتنا کھچاؤ اس ملک میں آ جائے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی فضا پیدا نہ ہو، پھر سول ملٹری تعلقات میں مزید پرابلمز پیدا ہوں، پھر ملٹری اور عوام کے درمیان بھی خلیج سی پیدا ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس سازش کا حصہ ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سازش تھی. اگر یہ سازش تھی تو میرے حساب سے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایمانداری سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ریاست کے خلاف تھی، اور ہم سب کسی نہ کسی طور اس سازش میں ہمارا کردار بھی رہا ہے، اور ہم نے سمجھے نہ سمجھے اس سازش میں اپنا بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے. اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین تھوڑا سا حوصلہ کر جاتے، اس کو بہت بڑا ایشو نہ بناتے، کے پی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی، تو آج معاملات ڈیفرنٹ ہوتے. یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو حالات شاید ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن ہم سب اس سازش کا حصہ بنے، اور اگر اس حد تک امریکہ کی سازش تھی تو بڑی زبردست سازش انہوں نے کی ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم کچھ اپنے حالات سے سیکھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے.